بڑی جاندار آواز میں ان کی تقریر تھی، بڑی جذباتی انداز میں بولے، اور وہ اتنے جذباتی تھے کہ کراؤڈ کو چارج کر دیا. وہ جو لوگ کسان بیٹھے تھے انہوں نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور نعرے لگانے شروع کیے. تو آرمی چیف نے واضح کیا پھر کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملا ہوں، میں نے اپنے شوق سے پڑھا ہے، اور کسی اور محفل میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم. آج اسلام آباد میں گرین پاکستان انیشیٹو اور جو ایک زرعی انقلاب کے حوالے سے گزشتہ دنوں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار میں 3 اہم شخصیات نے شرکت کی. ایک وزیر اعظم پاکستان، دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، اور تیسری شخصیت جناب وسیم عباسی صاحب ہیں. باقی 2 تو ہمارے اسٹوڈیو نہیں آ سکے، لیکن وسیم عباسی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. تو بتائیے کیا حال رہا؟ عزت افزائی کا بہت شکریہ، اور آپ مرشد مرمائیں گے کیونکہ آپ نے اتنے وی آئی پی شخصیات کے ساتھ مجھے ملا دی ہے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کو جو عزت افزائی پہ نا سر وہاں پہ کوئی ہزاروں لوگ شریک تھے، کسان، کاشتکار، پاکستان کے عام لوگ، ڈپلومیٹ، سفارتکار، عام جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، کسان تھے، جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین، وہ سب لوگ موجود تھے. تقریباً میرا خیال ہے 2-3 ہزار لوگ تو ہوں گے، اور پورے پاکستان سے کسان بھی آئے ہوئے تھے. بڑا ایک بڑا ایونٹ تھا. اس میں پہلے تو سیمینار ہوا، اس میں سب ماہرین نے کہا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کو فروغ دینے کی کتنی گنجائش موجود ہے. ایک ایسا ملک جو زرعی ملک تھا اور جو فوڈ باسکٹ سمجھا جاتا تھا، اور جس نے دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کر کے پیسے کمائے تھے، وہ اب خوراک کے لیے 2 ارب ڈالر کی جو چیزیں امپورٹ کر کے، یعنی گندم امپورٹ کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. اس کے لیے سیمینار تھا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی نا، وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اسپیچ تھی. وہ بیچ میں وہ دوسرے سیشن میں وہ آئے، وہ اور پرائم منسٹر اکٹھے ہی آئے، اور انہوں نے آ کے پھر ایک اسپیچ کی. انہوں نے انگلش میں بھی اسپیچ کی، اردو میں بھی اسپیچ کی، کسانوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آج میں ایک مسلمان کے طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر جو انہوں نے بات کی، انہوں نے قرآنی آیات بڑی تجوید کے ساتھ پڑھی، جو بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے کسی کاغذ کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہے تھے. فی البدی تقریر کی، فی البدی قرآنی آیات پڑھتے جاتے تھے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نہیں سناتے اور اس کے ساتھ ترجمہ سناتے ہیں، وہ جناب آیات سناتے تھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر سٹیٹس کچھ دیے پاکستان میں کہ گندم پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، کاپر کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اگر ریکارڈک ہو جاتا ہے تو 3را بڑا ملک ہو جائے گا، اور اگر چاغی کا فل پوٹینشیل ایکسپلور کر لیں تو پہلا بڑا ملک دنیا میں کاپر پیدا کرنے والا بنے گا. اور کئی چیزوں کے انہوں نے بتایا کہ یہ ذخائر ہیں پاکستان میں، یہ پوٹینشیل ہے، اور جوان نیشن ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسی قوم کا مایوس ہونا بنتا ہے؟ پھر انہوں نے قرآنی آیات سنائیں کہ کیا قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پھر انہوں نے ایک اور قرآنی آیت سنائی جس کا مفہوم تھا کہ مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جنگ احد کے واقعات بیان کیے، پھر جو آیات نازل ہوئیں جنگ احد کے بعد وہ بیان کیں، اور ان کا ترجمہ سنایا کہ اللہ نے کہا کہ نہ گھبراؤ نہ مایوس ہو، بے شک تم ہی غالب ہوگے اگر تم حق پہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، قوم کو یعنی اپنا ایک پیغام دیا کہ مایوسی بالکل نہ کریں. آپ دنیا میں صبر اور شکر ایک مسلمان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر اچھے حالات ہوں تو شکر کرتے ہیں، اور برے حالات ہوں تو صبر کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گرین پاکستان جو انیشیٹو ہے، یہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے، جس میں ہم نے فل سپورٹ آرمی دے گی. ہم اگر یہ پورا چل گیا اور پاکستان میں زراعت کو پوری طرح فروغ مل گیا کہ جتنا پوٹینشیل ہے، جہاں جہاں کپاس پیدا ہو سکتی ہے، گندم پیدا ہو سکتی ہے، پورا پوٹینشیل ہم نے حاصل کر لیا، تو آرمی چیف نے کہا کہ 1 سال میں ہم اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے، یعنی بالکل اس ٹریک پہ لے کے آ جائیں گے، اور ہم پوری طرح بیک کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شہباز شریف صاحب کا ٹینور تو میرا خیال ہے اگلے مہینے ہی شاید ختم ہو جائے گا. تو وہ یہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے، جس میں شاید آرمی جو ہے وہ اس کو دیکھتی رہے گی. گورنمنٹ کسی کی بھی آئے گی، آرمی اس کو وہ آگے کرتی رہے گی، یعنی اس نے آرمی اس کی اونرشپ لے رہی ہے. اور ماہرین نے جو بڑی دلچسپ باتیں کی، انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. اگر یہ جو امپورٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سال ہی 2 ارب ڈالر کی تو ہمیں اس طرح بچت ہو جائے گی کہ جو کپاس ہے اس کی ایکسٹرا پیداوار اب ہو رہی ہے. پھر کارپوریٹ فارمنگ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے، جس میں آرمی کی کمپنیز بھی ہوں گی اور باہر کی کمپنیز بھی ہوں گی.
چائنا کی بھی، سعودی عرب کی بھی انوالومنٹ ہوگی، تو جو بڑے بڑے فارمز بنائیں گے جس میں جوائنٹ وینچرز کے تحت جدید ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، کھاد یوز کر کے، بیج اچھا یوز کر کے، ایسی اور اریگیشن کی وہ ٹیکنالوجی جو ڈرپ اریگیشن ہے اس کے ذریعے اور محور اریگیشن ہے اس کے ذریعے وہ ایسی فصل دیں گے جو مطلب جو پاکستان میں ابھی فصل پیدا ہو رہی ہے اس سے 4-5 گنا زیادہ فصل ہوگی. تو اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا کنسیپٹ لایا جائے کہ پاکستان میں آئندہ 4 سے 5 سالوں میں 30 سے 40 ارب ڈالر پاکستان کو فائدہ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے، آرمی چیف کی میرے خیال میں یہ پہلی پبلک اس طرح کی اپیرنس تھی. پبلک اپیرنس تو ماضی میں نہیں رہی، اور وہ اسلامی لحاظ سے جب انہوں نے نہیں، تھوڑا سا مجھے لوگوں کا ریئیکشن آرمی چیف کے حوالے سے. اچھا، وہ ایک تو یہ کہ تقریر میں عام تاثر یہ تھا، پتہ نہیں وہ زیادہ بولے نہیں، آج تک تو کسی کو نہیں اتنا پتہ تھا، لیکن وہ انہوں نے انگلش میں بولے اور پھر عربک میں انہوں نے مطلب قرآنی آیات سنا کے پھر ان کا ترجمہ سنایا. تو بڑی جاندار آواز میں ان کی تقریر تھی، بڑی جذباتی انداز میں بولے، اور وہ اتنے جذباتی تھے کہ کراؤڈ کو چارج کر دیا. وہ جو لوگ کسان بیٹھے تھے انہوں نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور نعرے لگانے شروع کیے. تو آرمی چیف نے واضح کیا پھر کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملا ہوں، میں نے اپنے شوق سے پڑھا ہے اور کسی اور محفل میں آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے بیسیکلی لیکن انہوں نے اپنا ویژن دیا کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، آپ لوگ یہ مایوسی نہ پھیلائیں. اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو مایوسی پھیلانے والے عناصر ہیں نا اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے صرف، جس پہ بہت تالیاں بجائی گئی کہ یہ پروپیگنڈا ہے، مایوسی ہمارے اوپر بنتی نہیں ہے، ہم لوگوں نے آگے جانا ہے اور ہم آگے جائیں گے، ساری قوم مل کے آگے چلے گی اور ہم معیشت کو آگے پہیہ لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا زراعت پہلا فیکٹر ہے، اس کے بعد آئی ٹی میں بھی ہم کریں گے، منرلز میں بھی کریں گے، مائنز میں بھی کریں گے، اور چیزوں میں بھی ہم انیشیٹو کو لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ کو آسان کریں گے، مل کے اس کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اکنامک اور فوڈ سیکیورٹی سے لنکڈ ہے. اچھا، وزیر اعظم پاکستان بھی تقریب میں موجود تھے، انہوں نے خطاب کیا. جی خطاب کیا انہوں نے بعد میں خطاب کیا، اور حیرت انگیز طور پر آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا پروجیکٹ ہے اور ہم پوری طرح اس کو بیک کرتے ہیں. لیکن وزیر اعظم نے وہاں پر جا کے کہا کہ یہ اصل میں ایک کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں عاصم منیر صاحب، اور اصل میں یہ پروجیکٹ ان کا تھا، جس پر عاصم منیر صاحب مسکرا دیے کافی. تو انہوں نے کہا یہ ان کا پروجیکٹ ہے، میں ان کو فلی سپورٹ کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ آن بورڈ آئیں، اور پھر انہیں وہی شعر سنایا کہ وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، جہاں سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا. اور اقبال کے شعر بھی سنائے، کسانوں کو کہا کہ ہم سبسڈیز بھی دیں گے. اچھی، اور ان کی بھی کافی لمبی تقریر تھی اور کافی انہوں نے انیشیٹیوز کا آغاز. اب ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ بتائیں، یہ تو آپ نے آبزرور کے طور پہ بتایا نا، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ پلان تو بہت اچھا ہے، اور پلان عموماً پاکستان میں جو بنتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، اس کے میٹیریلائز ہونے کا کتنا امکان آپ کو لگتا ہے؟ اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ بات وزیر اعظم نے بھی وہاں کہی کہ بہت سارے پلانس بنے ہیں، 75 سالوں میں پروجیکٹس بنتے ہیں، اڑتے ہیں، ہواؤں میں ہو جاتے ہیں، کاغذوں پہ آتے ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایکشن 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 یہ چیز جو ہے وہ آگے لے کے جائے گی. لیکن میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ انیشیٹو کامیاب ہو جائے گا. اس کی وجہ ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فائنینسز انوالوڈ ہیں، ٹیکنالوجی انوالو ہے، اور جوائنٹ وینچرز انوالوڈ ہیں دیگر ممالک کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ UAE، سعودی عربیہ، چائنا. اب اگر آپ ان کے انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے ملکوں میں بھی یہ کر کے دکھایا ہوا ہے، تو پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیں گے. اور وہ جو فارمز چلائیں گے اور وہ اچھا چلا کے دکھائیں گے، تو آپ کا جو فارمر ہے، جو 95% ہمارے فارمرز کے پاس ہے زمین، یعنی کہ بڑے فارمز نہیں ہیں، تو جو فارمر ہے وہ بھی موٹیویٹ ہوگا نا کہ یار اگر اسی فصل سے میں 4 من گندم پیدا کرتا ہوں اور میرے ساتھ چائنیز ہیں 10 من گندم پیدا کرتے ہیں، تو وہ کیا ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، کیا آخر انوویشنز لا رہے ہیں، وہ بیج لائیں گے، وہ انوویشنز لائیں گے. تو میرے خیال میں مجھے بڑی امید ہے ویسے کہ یہ پروجیکٹ چل سکتا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے. اب آگے دیکھیں کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدگی شو کرتی ہے، باقی ادارے بھی، اور انویسٹرز کتنے آتے ہیں، لیکن پوٹینشیل اس پروجیکٹ میں ہے. آخری سوال، اور چونکہ وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے اپلوڈ ہو کے ناظرین کو وی نیوز کے پلیٹ فارم سے خبر ملے. آرمی چیف کی تقریر ظاہر ہے، اور وزیر اعظم کی بھی تقریر جو سیاسی نوعیت کی نہیں تھی، یہ زرعی انقلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لیکن اب جاننے والے تو پھر تاڑنے والے تو نگاہ رکھتے ہیں. جب وہ کہہ رہے تھے کہ پروپیگنڈا پھیلانے والے، مایوسی پھیلانے والے اور ان لوگوں کی بات نہ سنے، کوئی ہنٹ تھا ذرا؟ Obviously, as a عمران journalist آپ خان
اور ان کے آپ چاہتے ہیں تو کریٹ کر دیتے ہیں. ویسے ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا کی بات کی تو اس میں آبویس تھا کہ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہی کلیم کرتی ہے, عمران خان صاحب کی تقریروں میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا اور ڈیفالٹ کر جائے گا. تو آرمی چیف نے واضح کیا وہاں پہ, انہیں ایک لفظ بھی یوز کیا کہ پاکستان میں یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ لائنوں میں لوگ کھڑے ہوں آٹے کے لیے, خوراک کے لیے, اس طرح کہ مطلب وہ خوراک کی ایسی قلت نہیں ہوگی کہ پاکستانی لوگ در بدر ہوں, قحط کا شکار ہوں. یہ خواہشیں ہیں, یہ مایوسی ہے, یہ نہیں انشاءاللہ پوری ہوگی. خوشحالی کا دور آئے گا. ناظرین, ابھی اس میں یہ جو آج گرین انیشیٹو کے حوالے سے اس سیمینار میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں, لیکن چونکہ یہ خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی خواہش ہے, اس لیے اس بات کو مختصر کرتے ہیں. اس پر مزید کبھی مفصل بات کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.